السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 10۔ سبق کا نام ہے اردو کی مختصر کہانی۔ اردو کی مختصر کہانی یعنی اردو زبان کی مختصر کہانی۔ اردو کی مختصر کہانی سے مراد کیا ہے؟ اردو زبان کی مختصر کہانی یعنی کہ اردو لینگویج کی کچھ مختصر یعنی چھوٹی سی کہانی۔ بچوں شروع کرتے ہیں۔ کسی زبان کو بننے اور پھلنے پھولنے کے لیے ہزاروں سال کا درکار ہوتے ہیں۔ اردو بھی ہزاروں سال سے ہندوستان میں مختلف اداروں سے گزر کر آج ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے وہ زیادہ پرانا دور نہیں ہے۔ کسی بھی زبان کو ملک میں لانے کے لیے یا پھر اپنے صوبے میں لانے کے لیے بہت وقت گزرنا پڑتا ہے اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی چیزیں اردو کے ساتھ بھی ہوئی۔ اردو زبان کے ساتھ بھی یہی پریشانیاں لاحق آئی، اسے بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ جو آج ہمارے سامنے ہے موجود ہے یہ کافی پرانا دور نہیں، یہ بہت ہی کچھ وقت پہلے ہی آئی ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بہت سے محققین اس کی پیدائش کی ابتدا آریاؤں کی ہندوستان میں آنے سے لگاتے ہیں، اور یہ اردو کی جو پیدائش کے بارے میں کچھ محققین یعنی جو تحریک کرنے والے یا ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی اس کی ابتدا یعنی شروعات ہوئی۔ کچھ ترکوں اور پھر بعد میں مغلوں کے دور کو اس کا اول دور مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مغلوں کا جو دور تھا یہ اس کا شروعاتی دور تھا۔ جہاں تک لکھی جانے والی اردو کا تعلق ہے، اغلب خیال یہی ہے کہ اس کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ دلی دکنی کو وہ اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، جبکہ معراج العاشقین کے نام سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے رسالے کو پہلی نثری نمونہ کردار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلی جو ہے دکن سے ہمارے پاس آئی، اور اس کو جو لکھنے والے پہلے اردو کے شاعر ہیں ان کا نام ہے دلی دکنی۔ پھر اس کے بعد یہ کس کے رسالے سے جو ہے آئی؟ یہ جو ہے معراج العاشقین یعنی کہ ایک اللہ کے بزرگیدہ بندے جن کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ان کے رسالے سے ہم تک پہنچی۔ اردو کا عروج مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں ہوا، جب مغل حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اس وقت محمد رفیع، سودہ، میر تقی میر اور بعد میں ذوق اور غالب نے اردو شاعری کا چراغ روشن کیا تھا۔ اردو کا جو دور تھا وہ مغل سلطنت سے قائم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے شاعر جیسے جن کا نام ہے رفیع، سودہ، میر تقی میر، پھر اس کے بعد ذوق اور غالب نے اردو کو جو ہے محفوظ رکھا اور اس کا چراغ جلائے رکھا۔ اس زمانے میں قلعے کے بادشاہ کی سرپرستی اردو شعراء کو حاصل تھی، اور جو ہے مغل سلطنت کے دور میں سرپرستی جو حاصل تھی وہ اردو شعراء کو یعنی شاعروں کو حاصل تھی۔ یہ اردو کے لیے سنہرا دور تھا جسے ہم اس کی جوانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ 1857 یعنی 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی سے دہلی اجڑ گئی اور مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، تو دربار سے وابستہ زیادہ تر شاعر دہلی چھوڑ کر اودھ، حالیہ لکھنؤ چلے گئے۔ اب جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دور تھا وہ اردو کی جوانی کا دور تھا یعنی شروعات کا دور تھا، اور اس کے بعد جو ہے 1857 یعنی 1857 میں جو ہے پہلی جنگ ہوتی ہے جس میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو شاعر جو وہاں کے جو سرپرست تھے اب وہ جو ہے وہ دہلی کو چھوڑ کر حالیہ لکھنؤ یعنی اودھ چلے آتے ہیں۔ وہاں نوابان اودھ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کی سرپرستی میں اردو پھر سے اپنی بہار دکھانے لگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ اودھ آتے ہیں لکھنؤ، تو یہاں کے جو نواب ہوتے ہیں ان لوگوں نے ان شاعروں کا استقبال کیا اور اردو پھر سے پھلنے پھولنے لگی۔ انگریزوں کے دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں بہت سی فارسی اور انگریزی کتابوں کے ترجمے اردو میں کیے گئے، جو اردو ادب میں ایک نیا اضافہ تھا۔ اور انگریزوں کے دور میں جو فورٹ ولیم کالج تھا کلکتہ میں، اس کی کچھ کتابوں کے ترجمے جو ہیں فارسی اور انگریزی کتابوں کی جو ترجمے جو ہے اردو میں کیے گئے، یہ بھی ایک جو ہے نیا انوینشن تھا۔ 1947 یعنی 1947 کے آتے آتے اردو اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ اب جو ہے 1947 میں یعنی اردو خاتمے پر آ گئی۔ آزادی کے بعد اردو یہاں تقریباً بیگانی ہو گئی۔ اب جو ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اب اردو جو ہے یہاں کی بیگانی ہو گئی۔ ان لوگوں میں انگریزوں کے زمانے میں انگریزی آ گئی تھی، اور اب اردو کی جگہ ہندی نے لے لی ہے۔ البتہ کچھ سرکاری اداروں کے ذریعے اب بھی اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب ہماری جو مادری زبان ہے وہ ہندی ہو گئی ہے اور اردو کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، مگر کچھ ابھی بھی لوگ ایسے ہیں، کچھ سرکاری ادارے ایسے ہیں جو ابھی
ابھی بھی اردو کو زندہ رکھنے یعنی کہ اردو زبان کو قائم رکھنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ان کی اپنی مادری زبان اردو سے واقف کرایا جائے اور انہیں اردو زبان ادب راستہ کیا جائے اور پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا معقول انتظام کیا جائے، تبھی یہ شیریں زبان اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی۔ اور اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان اردو یعنی اپنی مادری زبان یعنی کہ پہلے کی جو زبان ہے وہ اردو ہے، اس کو جو ہے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے اور اس کے ذریعے اردو کو زندہ رکھا جائے اور ان کا اچھے سے انتظام پڑھنے پڑھانے کا اور سیکھنے سکھانے کا اچھا انتظام کیا جائے، تبھی یہ جو ہے شیریں زبان یعنی یہ میٹھی زبان ہماری زندہ رہ پائے گی۔ تو بچوں، آپ کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اردو زبان کتنی اہم تھی اور یہ کس زمانے میں آئی تھی اور یہ کس وقت آئی تھی اور ہماری یہ مادری زبان کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اور یہ زبان کی لذت کیا ہے، اس کو سب میٹھی زبان کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس زبان کو اچھے سے سیکھنا اور سمجھنا اور پڑھنا لکھنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کا یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔